السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ سبحان اللہ نبی حبیب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چلے ویسے انم نے بھی جوائن کر لیا ہے کلاس کو انشاءاللہ، تو کوشش ہوگی کہ اس بار یاد سے جو آپ نے پچھلی کلاس میں سوال پوچھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. وعلیکم آج السلام ورحمۃ اللہ. جمعہ بھی ہے ساتھ. چلے السلام الحمدللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج تو بڑی محفل لگی ہے، تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انم آپ ہاں جی، میوٹ کر آج لیں. بڑی بڑی محفل ہے ماشاءاللہ. کتنا ٹائم تھا اندر سڑا آدھا چلے ادھر بھی تو میں ایک منٹ. آپ کچھ کہہ رہی تھی انم؟ چلے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اگر کوئی ویسے سوال ہوا تو آپ بیچ میں ضرور پوچھیں. تو الحمدللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو ہم لوگ ٹاپک کور کرنے والے ہیں وہ بیسکلی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کچھ دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے. وہ ہے حب کے بارے میں. حب جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے پیار کے لیے. حب کا مطلب ہوتا ہے پیار. حب سے جیسے محبت بھی آتی ہے، دوست احباب نہیں کہتے، تو حب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیار. اب حب کا مطلب پیار تو ہے، لیکن پیار کے بھی الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں استعمال. پیار کے لیے تو ایک الفاظ پیار ہی ہوتا ہے. ایک محبت ہوتا ہے، محبت ہائی لیول والا پیار ہوتا ہے. اور پیار جو کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں وہ اتنا کوئی بڑا پیار نہیں ہے، ایک لیول ہوتے ہیں. یعنی کہ الفاظ جیسے آپ لینگویج کو پڑھیں تو پیار کو دکھانے کے لیے بھی الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے. تو ایک الفاظ ہے حب، اور یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ الفاظ کافی دفعہ استعمال کیا گیا ہے. اور حب ایک قسم کا پیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دو قسم کے پیار، ویسے بہت سارے اور بھی قسمیں، لیکن دو قسم مین قسم کے پیار ہیں اللہ کے. ایک ہے پیار اللہ کا جو ان کی رحمت کی وجہ سے ہے، جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور یہ ہر کسی کے لیے، جانور ہو، پیڑ ہو، پودے ہوں، انسان ہو، ہر کسی کے لیے یہ جو رحمت والا پیار ہے اللہ کا وہ ہر کسی کے لیے. چاہے آپ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ نے پھر بھی آپ کو ہاتھ پیر تو دیے ہیں. آپ اور جو نافرمان ہیں ان کو بھی پیسے تو دیے ہیں اللہ نے، دنیا کے اندر پیسے دیے، اچھی زندگی بھی دی ہوئی ہے. وہ اللہ کا رحمت والا پیار ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ حب کی بات کرتا ہے، حب مطلب محبت کی بات کرتا ہے، تو وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے سے بھی تھوڑا کنیکٹ کر کے سوچو کہ جب بات آتی ہے محبت کی تو ہم ہر کسی سے محبت نہیں کرتے. محبت صرف ایک یا دو ایک گنے چنے لوگوں سے محبت ہوتی. ٹھیک ہے. اس طرح سے اللہ بھی تھوڑے گنے چنے لوگوں سے، اسپیسیفک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی یہ وہ اسپیسیفک لوگ ہے کون سے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ مجھے اپنی اسکرین بھی شیئر کرنے دے. بسم اللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ حدیث دیکھیں بھی، جو میں اگر یہ حدیث یا آیا کچھ بھی کوٹ کروں گا تو آپ دیکھیں بھی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو نظر آ رہی ہے میری اسکرین؟ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو پہلی حدیث ہم لوگ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو احب، ادھر جیسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بلو میں لکھا ہوا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
جو محبت کرتا ہے اللہ سے ملنے کی تو اللہ بھی محبت کرتا ہے اس سے ملنے کی. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو نفرت کرتا ہے اللہ سے ملنے کی تو اللہ بھی نفرت کرتا ہے اس سے ملنے کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ محبت ہم لوگوں نے مین حدیث اس لیے پڑھی کہ محبت کی بات ہو رہی ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے ملنے کی محبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سے اگر ملنے کی محبت رکھنی ہے تو پہلے تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی پڑے گی, تبھی اللہ سے محبت ہوگی ہمیں اللہ سے ملنے کی. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کا محبوب نہیں ہوگا تو آپ کو اس سے ملنا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے ہمیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. اور لیکن محبت ہے کیا؟ کیا ہے محبت؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے محبت؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی محبت ہو گئی ہے کسی سے, تو اس میں ہم لوگ کیا کیا فیلنگ کیسے بیان کریں گے آپ لوگ محبت کو؟ جی, شدت والا پیار. یہ کہا آپ نے؟ قدر والا پیار. تو محبت کا ویسے محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ محبوب کے علاوہ ہر چیز بھول جاؤ. جس سے محبت ہے اس کے علاوہ ہر چیز بھول جاؤ. اگر کوئی چیز آپ کو محبوب کے قریب لے جائے تو آپ اس سے قریب چلے جاؤ, وہ چیز کرنے سٹارٹ کر دو. جو چیز آپ کو ہوتی ہے کہ یہ میرے جس سے میرا محبوب ہے, اس کو اس چیز سے نفرت ہوتی ہے, مجھے سے دوری ہو جائے گی, تو آپ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہو. یہ ہم لوگ جنرلی بھی دیکھتے ہیں. ابھی ہم اگزامپل لیتے ہیں ماں باپ کا. میرے ماں باپ کو اس کام سے دکھ ہوگا تو میں وہ راہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے. ان کے علاوہ وہ میرے لیے پرائیورٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محبت میں ہوتا ہے. اور آج کل لڑکا لڑکی کے جو ویسے جو غلط طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. مجھے اس لڑکی سے محبت ہے, اب یہ لڑکی جس لڑکی نے کہنا ہے وہی میں نے کرنا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ محبت میں ہوتا ہے. محبت میں آپ محبوب کے علاوہ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو, ہر چیز بھولنے کے لیے تیار ہو. تو یہ محبت ہوتی ہے. تو ایسی ہی محبت ہمیں اللہ کے ساتھ کرنی ہے. جو اللہ کو پسند ہو ہم اس راہ پہ چل پڑے. اللہ کو پسند ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کروں تو میں اس راہ پہ چلنا شروع کر دوں. اللہ کو پسند ہے یہ کام کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, تو میں نے وہ کرنا سٹارٹ کر دینا. اللہ سے یہ محبت ہوتی ہے کرنا. اور جب آپ کو صحیح میں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو آپ سے گناہ بھی نہیں ہوں گے. آپ سے گناہ بھی نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں آئے گا کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا یہ کام کرتے ہوئے, تو آپ وہ گناہ بھی کرنا چھوڑ دو گے. یہ جب آپ کو صحیح میں محبت ہو جائے گی, آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ مجھے محبت ہے اللہ سے, تب آپ کے دل میں اگر کوئی گناہ کا خیال بھی آئے گا, آپ کو ہوگا نہیں مجھے اللہ سے دور کر دے گی, تو آپ وہ رستہ چھوڑ دیں گے. اور آپ ایک اور بات یاد رکھیں, جب آخرت کے دن میں ہمارے عمل تولے جائیں گے, اچھے اور برے عمل تولے جائیں گے, اس میں جو آپ نے دل سے کیا ہوگا وہ زیادہ بھاری ہوگا. اگر آپ دل سے جا کے نماز پڑھیں گے یا کوئی ایسے ہی صرف اللہ کے سامنے صرف جا کر کھڑا ہو رہا ہے, جھک رہا ہے, ان دونوں کی نماز میں سے آپ خود بتاؤ کہ کس کی نماز زیادہ پسندیدہ ہوگی اللہ کو. کوئی آپ کے لیے دل سے کام کرے. ٹھیک ہے. اب میں نے جیسے کہ میں آپ کو اپنے دل سے میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج کھانا کھلاؤں, میں آپ کو ویسے کھلاؤں, یا میں آپ کو صرف کوئی کچھ کام نکلوانے کے لیے ایسے ہی کسی کو میں کھانا کھلا رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے جو دل سے کیا ہوگا وہ زیادہ پسند آئے گا. اسی طرح سے جو دل سے آپ کام کرو گے اللہ کے لیے, وہ آخرت میں وہ عمل ہی زیادہ بھاری ہوگا جب آپ کے عمل تولے جا رہے ہوں گے. اور وہ آپ یہ کام تبھی کر سکتے ہو دل سے اللہ کے لیے جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک آدھ چٹکی بجاؤں اور مجھے اللہ سے محبت ہو جائے گی. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے. دنیا میں بھی آپ کو کسی اور سے محبت ہوتی ہے, آپ کو اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ مجھے محبت ہے آپ سے. کوئی بھی رشتہ ہو لے لو آپ,
کوئی بھی رشتہ لے لو، آپ کو ایک طرح سے دکھانا ہوتا ہے کہ مجھے اس رشتے سے مجھے محبت ہے. اسی طرح سے اللہ کے ساتھ محبت ہے، آپ کو کر کے دکھانا ہے. صرف زبانی نہیں ہوتی محبت، وہ عمل میں ہوتی ہے محبت. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے اللہ سے محبت ہوتی ہے، ویسے انسانوں کو دوسرے انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے. انسان یہ نہیں کہ اللہ سے محبت کی تو انسانوں سے محبت نہ کرے انسان، ایسا نہیں ہے. انسانوں سے بھی انسان، ہم دوسرے انسانوں سے محبت ہوتی ہے. اللہ نے محبت بنائی ہے ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں. تو لیکن ادھر ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے کہ ہم کس سے محبت کریں. ٹھیک ہے؟ ہمیں کیوں محتاط ہونا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہے، ایک ان کے پاس آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو میرے عمل ہیں ان کے جتنے نہیں ہیں، میرے عمل جو ہیں ان کے جتنے زیادہ نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. آخرت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس لیے محتاط ہونا ہے آپ نے. اگر جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. تو وہ اگر زیادہ اونچے درجے میں بھی ہوگا جنت کے تو وہ آپ کو اپنے پاس لے آئے گا. لیکن آپ کسی ایسے سے محبت کرو گے جو جہنم میں خود ہوگا تو آپ بھی جہنم میں کھینچے چلے جاؤ گے. کیونکہ ہم نے بات کی تھی جب محبت میں ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، صرف خوش کرنا ہوتا ہے اپنے محبوب کو. تو یہ انسان جس کو جو خود اللہ سے دور تھا، تو آپ اس کی محبت میں اللہ کے قریب کیسے ہوگے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اسی کے ساتھ ہوگے جس سے آپ کو محبت ہے آخرت میں. اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں، کس سے محبت کر رہے ہیں اس دنیا میں اسپیشلی. کیونکہ وہ آپ کا اینڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے جنت میں ہونا ہے یا آپ جہنم میں ہونا ہے. ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ آخرت کب آئے گی، یعنی کہ کب آئے گا وہ گھنٹہ. گھنٹہ کا مطلب یہاں سے ہے کہ آخرت کا وقت کب آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سے بولتے ہیں کہ تم نے کیا تیاری کی آخرت کے لیے. انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے سوال پہ ایک اور سوال پوچھا. تم سوال تو پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی آخرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تیاری کیا کی ہے. وہ آدمی بولتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی، نہ میں نے زیادہ کوئی نفلی ادھر ہو رہی ہے، نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ ہی میں نے زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ ہی میں نے صدقہ دیا ہوا ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا اس کو، انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے. اس کو اللہ سے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے اسی کے ساتھ تم ہوگے. تو اگر آپ کو اونچے درجوں پر جانا ہے جنت کی تو آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی قریب نہیں ہوگا، وہ سب سے قریب ہوں گے اللہ کے. تو آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی پڑے گی تو ان کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہم ان الفاظوں کو بہت ہی عام سے لے لیتے ہیں. جب محبت کی بات ہوتی کرنے میں بھی ہم لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف. کس طرح کے بھی لوگوں پر آپ کو دیکھنا ہے، آپ انہی لوگوں کی طرف پاس کھینچے چلے جائیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہو. اس دنیا میں اور کچھ میٹر نہیں کرتا، اور کچھ میٹر نہیں کرتا اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے کے جا رہا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کن لوگوں سے محبت ہے. یہ قرآن میں ہے، یہ آیت آپ ریگولرلی پڑھیں گے، ان اللہ یحب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کن سے محبت کرتا ہے؟ جو محسنین ہے.
جو احسان کرتے ہیں. احسان مطلب کہ ہر چیز ایکسلنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, احسان کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو تو ان کے ساتھ بھی جا کے احسان کرتے. اللہ کا حکم ہے, میں نے کرنا ہے, بہت زبردست طریقے سے کرنا ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہ میں احسان کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اللہ محبت کرتے ہے توابین سے, جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے انسان کے ویک مومنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ پھر اس کا ایمان بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن توبہ کرے گا تو وہ اللہ کے پاس واپس آئے گا. گناہ کرتا ہے انسان لیکن توبہ کرے گا تو اللہ کے پاس واپس آئے گا. تو اللہ کہتا ہے جو توبہ کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں متطہرین سے محبت کرتا ہوں, جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں. اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ متقین سے محبت کرتا ہے, جو متقی ہوتے ہیں, جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ میں اللہ میرے سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا یہ کام کرنے سے, میں یہ کام کروں گا تو میں اللہ سے دور تو نہیں ہو جاؤں گا, کیا میں یہ کام کروں کیونکہ مجھے اس کے اللہ کے قریب ہونا ہے مجھے, کیا میں یہ کام کروں. تو ہر چیز میں سوچتے ہیں, یہ متقین ہوتے ہیں. اللہ کو ان سے محبت ہے. اللہ کو صابرین سے محبت ہے, جو صبر رکھتے ہیں. یہ سب قرآن کے اندر ہے, آپ آیتیں ڈھونڈ سکتے ہیں, آیتیں ان کی ہیں, آپ آئیں گے ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب المتطہرین. یہ ڈفرنٹ آیتیں اللہ کو متوکلین سے, جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں. اور اللہ کو آخر میں مقسطین پسند ہے. مقسطین سے محبت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو عدل رکھتے ہیں, جسٹس قائم کرتے ہیں, یہ مقسطین ہوتے ہیں. تو اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے, اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. ہم وہ بنے جو احسان کرتے ہیں, ہم وہ بنے جو توبہ کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں, تقوی اختیار کریں, صبر رکھیں, توکل رکھیں اور عدل کریں. اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے. ابھی دیکھتے ہیں اللہ کو کن لوگوں سے محبت نہیں. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کن سے محبت ہے اور کن سے نہیں ہے. سب سے پہلے جی مقسطین کا مطلب ہے جو جسٹس قائم کرتے ہیں, عدل کرتے ہیں. عدل کرنے والوں کو کہتے ہیں مقسطین. اس کے بعد آتے ہیں لوگ جن سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ کو ان لوگوں سے محبت نہیں ہے. کون ہے وہ لوگ؟ معتدین. معتدین وہ ہوتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں. زیادتی کرنے والوں کو معتدین کہتے ہیں. اللہ کو کافرین سے محبت نہیں ہے, جو کفر کرتے ہیں. اللہ کو ظالمین سے محبت نہیں ہے, جو ظلم کرتے ہیں. اللہ کو مفسدین سے بھی محبت نہیں ہے, جو فساد کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. اللہ کو مسرفین بھی نہیں پسند, جو اسراف کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. اسراف صرف پیسے میں نہیں ہوتا. آپ پانی ضائع کر رہے ہو تو آپ پانی کا اسراف کر رہے ہو, مال ضائع کر رہے ہو, کھانا ضائع کر رہے ہو, یہ سب اسراف میں آ جاتا ہے. تو جو اسراف کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, اللہ کو ان سے بھی کوئی محبت نہیں ہے. اور مستکبرین سے محبت نہیں ہے, جو کبر رکھتے ہیں. جن کے اندر کبر ہوتا ہے اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا. کبر ایروگنس, میں سب سے بہتر ہوں. یہ پہلا کہتے ہیں سب سے پہلا گناہ تھا. شیطان کو کیا پرابلم تھی آدم علیہ السلام سے؟ میں آگ سے بنا ہوں, میں تو بہتر ہوں. یہ کس سے بنا؟ مٹی سے بنا ہوا انسان. تو اللہ کو کبر کرنے والوں سے بھی نفرت ہے, محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہونے کا مطلب نفرت ہے. تو اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, ان لوگوں سے. اور یہ سارے لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے الفاظوں میں کہہ دیا ہے مجھے ان سے محبت نہیں ہے. اگر ہم زیادتی کرنے والوں میں سے ہیں, ہم ضائع کرنے والوں میں سے ہیں, ہم کبر کرنے والوں میں سے, ظلم کرتے ہیں ہم لوگ یا زیادتی کرتے ہیں. الحمدللہ کفر سے تو چلو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں باہر ہیں, ہم سب مانتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
تو کفر سے تو ایک طرح سے باہر ہو گئے، لیکن باقی سب ہم پر آ سکتی ہیں. ہم زیادتی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ظلم بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ. کرپشن میں بھی مسلمان پیچھے تو نہیں ہے. پاکستان کا حال ہے اس وقت، اور پوری دنیا کا ہی حال ہے. اور ضائع کرنا، اسراف کرنا. تو اللہ کو ان لوگوں سے محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت ہے کیسی، اس کا ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہے کیسی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے حدیث. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، ادھر ہماری محبت کی بات نہیں ہو رہی، اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر حدیث ہے. تو جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. جبریل علیہ السلام کون ہے؟ یہ باقی سارے ملائکہ جو بھی فرشتے ہیں ان کے سردار کہہ لو، لیڈر ہیں ان کے. تو جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. حدیث میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت ہوتی ہے وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل کو اسی وقت محبت ہو جاتی ہے، جبریل کو اسی وقت محبت ہو جاتی ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام وہ جاتے ہیں اور ساتوں آسمان میں جا کر ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ساتوں آسمان میں، جتنے بھی فرشتے ہیں، سنو اللہ اس فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو. تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہوئی، پھر جبریل علیہ السلام کو محبت ہوئی، پھر ساتوں آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کی کریشن ہے، لوگ تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن جتنی بھی اللہ کی کریشن ہے وہ سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. اور حدیث کے اینڈ میں آتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں ہی قبولیت بھی مل جاتی ہے، کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ دنیا میں بھی ایکسپٹ ہونے لگ جاتا ہے. وہ اللہ سے محبت کر رہے، خود بھی اللہ کے کام کر رہے، تو اس کے پیچھے جو بھی اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی اس بندے کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتوں آسمان میں جتنے بھی اللہ کی خلقت ہے سب محبت کرنے لگ جاتی ہے اس انسان سے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، صحیح حدیث میں سے ہے، تو اس پہ ہمیں یقین بھی ہے. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے محبت. جب اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت سے خوبصورت کوئی محبت نہیں. ابھی بات آتی ہے کہ جب اللہ سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے. صرف الفاظ تو نہیں ہے، ہمیں یہ تو نہیں بولنا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے جب اللہ سے آپ کو محبت کرنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کو جانو. اللہ کو کیا پسند ہے وہ جانو، اللہ کو کیا نہیں پسند ہے وہ جانو. اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی رستے میں آ کے بولے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو جو پسند نہیں ہے یا وہ قرآن میں ہوگا یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہوگا. کوئی راہ چلتے ہوئے مجھے نہیں بول سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور کہا ہو نہ ہو. میں ایسا نہیں کسی کی بھی بات مان لوں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کے صحیح طرح پتا کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ چیز قرآن میں لکھی ہے کہ نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے پتا کرنا. میں اگر اللہ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے فور شور پتا ہونا چاہیے نا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ نہیں، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے پتا ہونی چاہیے. میں ایک عمل کرتے رہوں یہ سوچ میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور سب جو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اینڈ میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی ہو.
تو یہ ہماری ذمہ داری، پہلے ہم جا کے صحیح جگہ سے پتا کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے. قرآن کھولے، سب سے پہلے قرآن کھول لو کہ اللہ بتا رہے کہ اللہ کو کن لوگوں سے محبت ہے، تو وہ چیزیں اپلائی کرنا سٹارٹ کرے. پہلے حدیث پر جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، پھر ان کو اپلائی کرنا سٹارٹ کرے. لیکن سب سے مین بات ہے کہ ہمیں محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. انہی کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کون ہے، انہی کے تھرو ہمارے پاس قرآن پہنچا ہے، انہی کے تھرو ان کے ہی عمل قرآن کو، یعنی کہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیسے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. وہ قرآن کا جو جتنی بھی ٹیچنگز ہے وہ عمل میں ہے، تو جو وہ کر رہے ہیں وہ قرآن ہی ہے، یعنی کہ مطلب کہ قرآن کا عمل ہی ہے لانا، اس کو ٹیچنگ کو عمل میں لانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ایکچولی میں کون ہے، کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں کر پاؤ گے، آپ قرآن کو بھی صحیح طرح نہیں مان پاؤ گے. قرآن پہ بھی ڈاؤٹ کر سکتے ہو آپ لوگ، اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ضروری ہے، اور اس کا بھی قرآن میں ہی ذکر آتا ہے. سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کو فالو کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہو. لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ اگر تمہیں اللہ سے صحیح میں محبت ہے تو فالو می. فالو می کہا ہے انہوں نے، کہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اطاعت کا نہیں ادھر کہا گیا، محبت میں اتباع کرو. اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اوبے کرنا، کہ میں بات ماننا. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اتباع میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں نے کرنا ہے، یہ اتباع ہے. اطاعت کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے تو میں کر رہا ہوں. محبت میں بس فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس فالو کرنا ہے، یہ محبت ہوگی. اطاعت بھی کرنی ہے، وہ باہر نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی کرنا ہے، لیکن جب آپ محبت کے لیول پہ پہنچیں گے تو پھر آپ ان کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انہوں نے کیا ہوگا مجھے کرنا ہے. وہ ہائی لیول ہے، اطاعت لو لیول ہے. اطاعت آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں میں تبھی کروں گا. دوسرا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں نے کرنا ہے، یہ محبت ہے. تو اگر آپ کو اللہ سے صحیح میں محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیشہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، وہ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے. یہ سب حدیث میں محفوظ ہے، یا پڑھ سکتے ہو جا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہو. ان سے محبت ہوگی، جا کے خود جانو اور پھر اس کو اپلائی کرو اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کا بھی ایمان پورا نہیں، کسی کا بھی ایمان پورا نہیں جب تک اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اپنے بچوں سے، اپنے باپ سے، اور پوری دنیا سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو، اس کا ایمان پورا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جب تک اللہ کے رسول سے آپ کو ایسی محبت نہ ہو، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اور پوری دنیا سے زیادہ محبت نہ ہو، تب تک آپ کا ایمان پورا نہیں ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا ایمان ہی نہیں پورا ہوتا
اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں ہوتی. جب ایمان پورا نہیں ہے تو جنت میں جانے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے اگر ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ چل جائے یہ صحیح حدیث میں ہے یا قرآن میں لکھا ہے. اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے, دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے, میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. قرآن میں لکھا آتا ہے کہ سود میں ملوث نہیں ہونا, اور یہاں تک لکھا آتا ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے ساتھ جنگ پر بھی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ پر ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دنیا جتنا مرضی پش کرتی رہے, میں نے سود میں نہیں جانا. دنیا کے حالات جتنے مرضی پش کرتے رہے, میں نے کسی بھی حال میں سود نہیں لینا. یہ محبت ہوگی, کیونکہ دنیا ایسی سچویشن کریٹ کرتی رہے گی. آج کل کون سی چیز ہے جو سود پر نہیں ہے؟ مجھے گھر لینا ہو وہ سود پہ مل رہے ہیں, گاڑی لینی ہو سود پہ مل رہی ہے, یا میں رستے نکالوں جو سود کے بغیر ہوں, یا میں اس کے علاوہ صبر کر لوں. تو یہ اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح کرتے ہیں. صبر کا آپشن ہے, اللہ نے دی ہے. اللہ کو تو صبر والوں سے محبت بہت ہے. دنیا میں آپشن نہیں رہے, میں صبر کر لوں, وہ بہتر ہے اس کے بجائے میں جا کر کوئی نہ کوئی زیادتی کر رہا ہوں, جاننے کے بعد میں جا کر ظلم کر رہا ہوں. اپنے پہ ظلم کیا ہے نا میں نے. جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے سود حرام کیا ہوا ہے, میں اللہ کے خلاف جنگ پر جانے والا ہوں, اور میں پھر بھی لے رہا ہوں سود. تو یہ ہوتی ہے اللہ اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو اس سے تو پہلا لیسن یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ تھوڑا ہم لوگ ٹائم نکالتے ہیں, ہم لوگ قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. اب ویسے بھی اپنی ہی طرف سے ابھی حدیث اگر پتا ہو کہ صحیح حدیث ہے اس کو پڑھیں, اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. کبھی ڈاؤٹ ہو تو ٹیچرز کے پاس جائے جن لوگوں نے صحیح طرح پڑھا ہو, ان سے جا کر سمجھے اور پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ایک آخری حدیث ہم ایک کور کریں گے جس سے پہلے ہم یہ ریپ اپ کریں انشاءاللہ. بس نہیں کہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ آخری حدیث ہے, یہ تھوڑی لمبی ہے تو لیکن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اصل میں میں ویسے ایک حدیث کے بارے میں بتا دوں, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہو, اللہ نے ڈائریکٹلی بتائی ہو, لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی بتائی ہوئی یہ چیز, یہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, اللہ کی ہی الفاظ ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے, تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کن کے خلاف؟ جو اللہ کے سچے عباد ہیں. عباد کا مطلب سچے یعنی کہ اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں. جو ان کے خلاف جاتے ہیں تو اللہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو کبھی بھی ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں, ہم لوگ ویسے ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں نا, ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, پھر ہم بولتے ہیں تم مولوی بننا تو نہیں شروع ہو گئے, ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کسی نے داڑھی رکھ لی ہو, اگر اس نے اللہ کی محبت میں کی ہو اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوں, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہوں. میں تو ہمیں ان چیزوں کا مذاق اڑانے میں پہ, اگر کوئی کر رہا ہے سچے دل سے اللہ کی محبت میں کر رہا ہو, آپ کو کبھی کبھی دلوں کا حال نہیں پتا ہوتا, تو آپ اپنے ہی خلاف اللہ کو کہہ رہے کہ میرے خلاف جنگ کا اعلان کرو, تو آپ اللہ کے ساتھ جنگ پہ ہی جا رہے ہوتے. تو پہلی چیز تو ہمیں بہت ہی محتاط, مطلب کہ بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑائیں.
ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. اور جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے زیادہ سب سے زیادہ محبت ہے جو میرا عباد کرتا ہے، جو میرے یعنی کہ عباد کو ہم کس طرح کہیں، سلیو کہہ سکتے ہیں، جو میرا غلام، اللہ کا غلام، عباد، عبادت گزار، عباد ذات ہے تو اس کو کہتے ہیں. میں عباد ہی استعمال کرتا ہوں، وہ تھوڑا زیادہ افیکٹو میننگ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس عباد سے سب سے زیادہ محبت ہے جو فرد کو نہیں چھوڑتا، جو فرد پہ بہت فرم ہوتا ہے کہ میں نے فرد نہیں چھوڑنے، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، ان چیزوں پر وہ بہت، جو اور چیزیں فرض کی ہوئی ہیں، فرض میں صرف یہ چیزیں نہیں آتی، اور بھی بہت چیزیں اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا، وہ ہماری ڈیوٹی، ہم پتہ کریں کہ اللہ نے ہم پہ چیزیں کیا فرض کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک مرد کا اس کے عورت کے سارے ایکسپینسز کا ٹیک کیئر کرنا، اللہ نے فرض کیا ہوا ہے قرآن میں، اپنی بیوی کے سارے ایکسپینسز اس پہ فرض ہیں. وہ بیوی سے نہیں کہہ سکتا کہ اپنے خرچے اٹھاؤ. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ پتہ کر کے آؤ کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا فرض کیا ہوا ہے. تو اللہ کو اس عبادت سے بہت محبت ہوتی ہے جو اپنے فرض پہ تھوڑا فرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد، فرض کے بعد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ جا کر نفل پر فوکس کرتا ہے، نوافل نمازیں پڑھتا ہے، پیسے دیتا ہے، صدقہ دیتا رہتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے. وہ اور اتنے زیادہ وہ چیزیں کرتا ہے نوافل میں جب تک اللہ کو اس سے محبت نہیں ہو جاتی، اور محبت نہیں ہو جاتی. مطلب کہ شروع ہو رہی ہے اس کی جرنی تو فرض سے سٹارٹ کرتا ہے، اپنے فرض کے پیچھے. ہم لوگوں نے ویسے دیکھتے ہیں نا، ہم لوگوں نے اگر جانا ہوتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے تو لوگ عشاء کی نماز چھوڑ دیتے لیکن تراویح کے لیے ٹائم پہ پہنچنا ہے. تراویح تو نفل ہے، تراویح تو نفل ہے، لیکن ہم عشاء کی نماز، فرض نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل. لیکن لوگ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو فرض کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، نفل کے اوپر فرض کو ترجیح دیتے ہیں، فرض کسی حال میں نہیں چھوڑنے. اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ جا کے نوافل کرتے ہیں، اتنے کرتے ہیں، اتنے نوافل پڑھتے ہیں کہ اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ جرنی ہے کہ اللہ کو محبت کیسے ہوتی ہے. فرض سے سٹارٹ کرو، پھر نفل، بہت زیادہ نفل کرو پھر اس کے بعد، لیکن فرض کسی حال میں چھوٹنے نہیں چاہیے آپ کے، جو آپ پہ فرض ہیں وہ کسی حال میں نہیں چھوٹنے چاہیے. تو جب اللہ کو محبت ہو جاتی ہے اپنے عباد سے، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھوں کی روشنی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ کی پکڑ بن جاتا ہوں، اور میں اس کی ٹانگوں کی چال بن جاتا ہوں. تو اللہ، مطلب کہ اللہ کی محبت میں جب انسان یہ چیزیں کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ ہی گناہ سے دور ہونے لگ جاتا ہے. ان اللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، یہ قرآن میں آتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. تو آپ کی جو نماز ہے وہ آپ کو فحاش سے دور کرتی ہے، شرم یعنی کہ ہر بے شرمی والے کاموں سے دور کرتی ہے. تو اللہ کہتا ہے جب آپ اسی طرح سے اپنے فرض پکڑتے ہو، اپنے نوافل زیادہ کر لیتے ہو، تو اللہ آپ کی کان بن جاتا ہے جس سے آپ سنتے ہو، آنکھ بن جاتا ہے جس سے آپ سے دیکھتے ہو، آنکھوں کی روشنی بن جاتا ہے، ہاتھ کی پکڑ بن جاتا ہے، اور چال بن جاتا ہے. تو آپ ہر برے کام کی طرف چلنے سے آپ کتراتے ہو. یا اللہ ایسی سچویشن بنا دیتا ہے کہ آپ خود ہی ان چیزوں سے دور رہو. اب اللہ ایسی سچویشن بناتا ہے کہ آپ خود ہی گانوں سے دور ہو جاؤ. گانوں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میوزک سے. اللہ ایسی سچویشن بناتا ہے کہ آپ، اگر آپ کو پتا ہے اس گلی میں کچھ غلط ہے، یعنی کہ کچھ غلط، میں غلط کاموں میں پڑ جاؤں گا، تو اللہ ایسی سچویشن بناتا ہے کہ آپ کو اس گلی سے گزرنا ہی نہیں ہوتا. اللہ پھر آپ کا دھیان رکھنے لگ جاتا ہے کہ آپ کی گناہوں میں نہ پڑو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ میرا عباد جس سے مجھے محبت ہے یہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ میرے سے پروٹیکشن مانگتا ہے تو میں اس کی پروٹیکشن کرنے لگ جاتا ہوں. اور میں کبھی بھی نہیں ہچکچاتا، میں کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ہچکچاتا، اتنا مطلب کہ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی اس کو کچھ دینے میں.
سوچنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، یہ اس نے مانگا ہے اور میں نے دینا ہے۔ جب اللہ کو محبت ہو جاتی ہے آپ سے، تو اللہ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کچھ دینے میں آپ کو، اور اللہ کو کسی کو بھی موت دینے سے اتنا ڈسلائک دینے کے ڈسلائک کرتے ہیں اللہ کو موت دینے میں، جتنا اس بندے کو موت دینے میں ڈسلائک کرتے ہیں اللہ، جو اللہ کا عباد ہوتا ہے، اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے کہ اس بندے کو موت دے، اللہ کو اس کے عمل سے اتنی محبت ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کو مایوس کرنے میں، اس کو موت دے کے اس کو مایوس کرنے میں، مجھے مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے، کہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت میں وہ جس طرح سے گزارا، اللہ کو اس کے عمل سے اتنا پیار ہے کہ وہ کنٹینیو کرتا جائے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، یہ ہمیں اللہ کی محبت میں کرنا ہے، فرض کو بالکل ہی چھوڑنا، فرض کے بعد نوافل، ہمیں ہر قسم کے نوافل، چاہے وہ کسی کے ساتھ ایک کوئی صدقہ کرنا ہو۔ صدقہ ہے کیا؟ اصل میں ہمارے پاس صدقہ کا بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو گفٹ دینا، ہنس کے دیکھنا، ہنس کے دیکھنا صدقہ ہے۔ ایک دوسرے کی طرف ہنستے بھی ہم لوگ کم ہیں، ہنس کے دیکھنا، کسی کو گفٹ دے دینا چھوٹا سا، کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ سب صدقہ میں آتا ہے۔ اور ہم نے کتنی صورتیں پڑھ چکے ہوئے ہیں جہاں پہ اللہ بولتا ہے کہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کے ساتھ جا کے اچھا کرو۔ ہم یہ چیزیں بھی قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں، تو ابھی ہمارا کام ہے ہم اس چیز کو ایکشن میں لے کر آئیں۔ ہمارا کام ہے ابھی ان چیزوں کو ایکشن میں لے کے آئیں۔ فرض کو سب سے پہلے ترجیح دے، فرض کسی حال میں نہیں چھوڑنے، اس کے بعد نوافل میں زیادتی کرو، اس میں زیادتی کرنی ہے، نوافل میں زیادتی کرو، کرتے جاؤ نوافل، جو نفل والے کام ہیں، روزے رکھ سکتے ہو روزے رکھ لو، کسی کو کچھ دے سکتے ہو کچھ دے دو، ہنس کے دیکھو ایک دوسرے کو، سلام کرو ایک دوسرے کو، یہ سب نفلی کام میں آتے ہیں۔ تو ان چیز میں اگر صحیح میں اللہ سے محبت کرنی ہے، گناہوں سے دور ہونا ہے، تو اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سب جتنا بھی ہم کنیکٹ کر سکیں اس سے کنیکٹ کریں، اور اللہ سے محبت کے رستے پہ چل پڑے، اللہ کو جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، انہوں نے ایکچولی میں کیا کہا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور ہمیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا گائیڈ بنانا ہے۔ دیکھو نا، گائیڈ ہوتا ہے رستہ دکھانے والا، تو یہ رستہ قرآن دکھائے گا اور حدیث، اور کبھی بھی قرآن اور حدیث میں اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں حدیث کو فالو کروں یا قرآن کو فالو کروں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے۔ تو قرآن، حدیث پڑھو، اللہ کو جانو، اللہ کو جانو گے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو یہ تھا چھوٹا سا لیکچر۔ جب میں نے یہ سنا تھا تو مجھے تو کافی ایک طرح سے چھوا تھا اس لیکچر میں، جب جس ٹیچر نے مجھے دیا تھا لیکچر یہ۔ تو میں امید ہے کہ جتنا، اگر تھوڑا سا بھی، جتنا مجھے جس طرح سے چھوا تھا اس طرح آپ پر بھی کچھ ہوا ہو اثر۔ باقی جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر اس میں کچھ ویسے ملاوٹ ہوگی تو وہ میری طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ اگر اس میں برکت ڈالے، سب لوگ اس سے کنیکٹ کریں، اس سے کنیکٹ کر کے اس کو عمل میں لے کر آئے، اور ہم سب انشاءاللہ جنت میں بھی ملیں جس طرح سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جنت میں جانے کے طریقہ، راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں محبت کرو اور اللہ سے محبت کرو، اور باقی
یہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا ہے، اپنے وائف کے ساتھ کیسا ہونا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا ہے، یہ سب حصہ ہے. یہ زندگی کا طریقہ ایک حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے کیسے کرنا ہے، اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا وہ بیسٹ طریقہ ہے اپنانے کا اور اپلائی کرنے کا. ان سے بہتر کوئی نہیں ہمیں سکھا سکتا یہ چیزیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، قرآن کو سمجھو، اور اس سب کو عمل میں لے کے آؤ، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے ہمیں. تیاری آخرت کی ہے. ادھر کی چیزیں پوری ہو جائیں گی، ادھر کی چیزیں آگے پیچھے ہوتی جائیں گی پوری. اللہ رستے بنانے والا بھی ہے، لیکن مین گول ہونا چاہیے ہم اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت ڈالنی پڑے گی دل میں، تو آخرت ہے. میں نے کل مر جانا ہے تو میرے پاس کیا پیسے کا میں نے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا پیسے کمانا غلط ہے، پیسے کمائے انسان، وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ پیسے کمائے اور اللہ کو خوش کرنے میں لگائے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں نے اس کو اپنا گول بنا دیا ہو زندگی کا، تو میں نے کل مر جانا ہے، کیا کرنا ہے اس پیسے کا جب میں اللہ ہی میرے سے خوش نہیں ہوا ہوگا. تو اللہ سے ملنے کی محبت دل میں پالنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے. تو اسی پر اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے. اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان میں کسی کو سوال، آپ انمیوٹ کر کے پوچھے سوال، اگر کوئی ہو یا ویسے ہی کچھ بولنا ہو. ہاں، کوشچن کوئی بھی نہیں ہے، سب سن رہے ہیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہے ہیں کہ جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. یہ جی، انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے یہ دونوں چیزیں کونیکٹ کرتی ہیں. بالکل بالکل. اور کچھ اگر کسی کو کہنا ہو، بس کچھ ایک ریفلیکشن کی طرح آپ نے اور کچھ بولنا ہو، جو بھی سن رہے ہیں، انام ایک کر کے سب کا نام لے آپ اور ان کو پاس کریں تاکہ وہ کچھ بولیں. ابھی عفیفہ ہے میرے ساتھ اور وردہ، یہ دونوں سن رہے ہیں. اما کا لیب ٹیسٹ ہونا تھا، وہ ادھر گئی ہیں. چلو ٹھیک ہے، جو اگر وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیے، کچھ بولنا چاہیے، کوئی ان کو اچھا لگا ہو تو وہ بولے ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کا لیکچر. ماشاءاللہ میں نے فرسٹ ٹائم کلاس لی آپ کی، لیکن آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے دل بھی ہلکا ہوا ہے اور دل کو آپ کی بات لگی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ کی کلاس ضرور جوائن کروں گی. چلے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو سنا ہے اس کو عمل میں لے کر آئے، وہ مین چیز ہے. باقی تو آمین. الحمدللہ. چلیں آگے. نیکسٹ وردہ. یہ وردہ بول رہی ہے، ابھی عفیفہ بولیں گی. جی السلام عفیفہ بولیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بھی اچھا لگا ہے سن کے، اور یہی چیز ہے سب سے مین چیز جو مجھے سن کے سمجھ میں آئی ہے، وہ یہی چیز ہے کہ انسان خود جو نیت ہے نا وہ اس کی طرف کرے کہ جی ہم لوگ کو نہیں کام کرنا ہے. پہلے تو نیت صاف رکھنی چاہیے اور نیت اس طرف لینی چاہیے کہ ہم نے آیا یہ چیز کرنی ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. تو وہی بات نا، آپ کی والی کے رستے بنتے جاتے ہیں، رستے خود بخود نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ نے اب ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو یہی بات ہے. باقی یہ ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ پتہ چلتی ہیں حدیث سے، خاص طور پہ نا، جو کہ ہم لوگ حدیث عموماً نہیں پڑھتے ہیں. تو حدیث میں ہمیں کہا کیا گیا ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ سمجھ میں آئے نا، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ انسان کا جو ہے نا ذہن اس طرف آتا ہے، کرتا ہے کہ جی ہمیں کیا کہا گیا ہے کیا چلے نہیں. چلے الحمدللہ. آپ کو لگا اچھا ہے، اور عما گئی بھی ہے تو آپ لوگ دونوں پر ڈیوٹی ہے. آپ جا کے پھر عما کو سب چیزیں بتائے جو آپ نے آج سیکھی ہیں. تو عما نے جتنا بھی انشاءاللہ. مس کیا انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بتا دیں گے اما کو. چلے جزاک اللہ خیر. چلے پھر ہم لوگ پھر ابھی شپ کرتے. کون رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ عمیر ہے؟ نہیں، یہ رائٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اقرا. اقرا سے سٹارٹ کرتے پھر.
इकरा कैमरा में नहीं आ रही थी तो इसलिए। मेरा आज का ये रिफ्लेक्शन है कि जैसे हमने पढ़ा कि वो काम छोड़ दें जो अल्लाह को नहीं पसंद है और वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है। इससे मुझे ये थोड़ा ज्यादा पता चलता है कि जब फॉर एग्जाम्पल मुझे काम नहीं करना, मैंने दिन नहीं करना, फिर मैं अल्लाह की खातिर करूँ उसे, तो वो असल मोहब्बत है कि मैं अल्लाह की खातिर करूँ। ये वो होता है कि मैंने अल्लाह की खातिर करनी। आई थिंक वो एक स्टेप होता है कि हाँ अभी से मैंने जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है और जो अल्लाह को पसंद है उस रास्ते पे चलना। और यही मेरा आज का रिफ्लेक्शन है कि अपनी दिल से ज्यादा करनी। तो मैं असल में आपके पॉइंट से मैं बस एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैंने ये लेक्चर सुना था तो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो एहसास मेरे अंदर एक तरह से जैसे जिंदा रहे। और इसीलिए मैंने असल में ये आज इधर आप लोगों के साथ भी शेयर किया स्पेसिफिकली, ये मैंने अपने अंदर रिन्यू करने के लिए कि जो मैंने बात सुनी थी। जब मैंने लेक्चर सुना था तो अगर मैं जो भी काम करने लग जाता था, क्योंकि असल में वो जिस टीचर की मैंने बात सुनी थी वो इतनी दिल को मेरी छुई थी, मैं हर काम में सोचता था कि अब इसके साथ होने क्या वाला है, यहाँ से इधर मैं कितना अल्लाह के करीब होने वाला हूँ। मैं सोने भी जा रहा होता था, मैं सोने भी जा रहा होता था तो मेरे दिल में आता कि कुछ कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, मैं इसको किस तरह से अपने सोने को अल्लाह के करीब करके जाऊं। फिर मैं मेरे माइंड में आ गया, मैंने वैसे पहले पढ़ा हुआ है, सोने से पहले आप सूरह मुल्क पढ़ो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से था। सोने से पहले तस्बीह आती है, आप तस्बीह करो, वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वाली तस्बीह करके सो। मैंने कहा वजू करके सो। मेन मैंने कहा कि मैं सोने को किस तरह बनाऊं कि मैं अल्लाह को खुश करके जाऊं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये जारी रखे, मैंने अभी मेक श्योर करता हूँ कि सोने से पहले कम से कम मैं वजू में हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोग भी अमल में ला सके, किसी को जहन में रहे मैं अपने सोने को किस तरह से अल्लाह के करीब करने वाला बनाऊं। मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, मैं काम को अल्लाह के करीब कैसे करना बनाऊं, मैं काम पर सिंसियरली काम करूं। कोई ऐसा नहीं हो कि मैं बैठ के बस बैठ के सो रहा हूँ या कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ। कोशिश मेरी होती है काम पे हूँ तो काम के अलावा काम को प्रायोरिटी देनी है। हाँ काम पे ब्रेक मिली तो अलग चीज है, लेकिन काम कोई मैंने उधर कोई सुस्ती ऐसी नहीं करनी कि मैं काम छोड़ रहा हूँ और बाकी सारे काम ने ऐसे ही इधर उधर के काम कर रहा हूँ। काम को प्रायोरिटी देता हूँ, काम में अपनी सिंसेरिटी दिखाता हूँ, उसको हलाल बनाता हूँ, ताकि जो पैसे मैं घर लेके आऊं अपने, मुझे अपने बीवी बच्चों को देने हो तो वो हलाल हो। तो ये मैं सोचता हूँ कि मुझे अल्लाह के करीब कैसे करेगा। मैं गाड़ी चलाते हुए सोचता हूँ, वो मुझे थोड़ा सा और फिक्स करना है। गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए मुझे पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया हुआ है जिस कंट्री में रह रहे हो उसके लॉ को फॉलो करो। तो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हो, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, यहाँ पे भी मैं अल्लाह को खुश करने के लिए ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगा, जबकि मैं कर सकता हूँ। कि मुझे पता है अगर मैं अल्लाह को खुश करने के लिए ये भी कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ। अगर मेरी नीयत है कि मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करूं अल्लाह को खुश करने के लिए, क्योंकि अल्लाह का ही हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि जिस कंट्री में रह रहे हो उसका लॉ फॉलो करो जब तक वो शरिया से इख्तिलाफ में नहीं है। तो अगर लॉ कहता है कि मैं सूद लूं तो मैं सूद नहीं लूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हर चीज को आप सोच सकते हो, आपने चलने से लेके मैं ये जिस तरफ चल के जा रहा हूं वो अमल मुझे अल्लाह के करीब लेके जाएगा दूर लेके जाएगा। मोबाइल पे मैंने असल में मेरे अपने मोबाइल का, वैसे ही मैं मोबाइल बहुत कम यूज करता हूँ, मेरा और कम थोड़ा यूज हो गया हुआ है, जो मैं फालतू में यूज करता था, जो मेरे टाइम ज़ाया में निकलता था, अब मेरा वो कम हो गया हुआ है। इसी सोच के कि मैं अभी जो देख रहा हूँ ये मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ मैं कभी कभी वीक पड़ जाता है, इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान के वीक मोमेंट्स भी होते हैं। वो करता है लेकिन फिर तौबा भी करता है तो अल्लाह के करीब, अल्लाह की मोहब्बत में चले जाता है। तो इस तरह से सोचना है, एक इसको अमल में लाना है। असल में मेन चीज बोलने का ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमने कुछ यहाँ वहां लिख लिया। अमल में किस तरह लेके आना है वो मेन पार्ट है, कि आज से ही कुछ ना कुछ आप, मैं आज यहाँ से जाने से पहले आज आप यहीं बैठ कर कुछ कहो कि एक चीज मैंने शुरू करनी है। एक चीज, मैं नहीं कहता कि हर चीज अप्लाई कर लो,
ایک چیز میں نے یہاں سے جانے سے پہلے شروع کرنی ہے جو میں اللہ کی محبت میں کرنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکٹ ہو، چاہے وہ وضو کرنا ہو سونے سے پہلے، یا میں نے ابھی ہر روز رات کو سونے سے پہلے تسبیح کرنی ہو، یا میں کچھ بھی پکڑو، ایک چیز پکڑو، آج کے لیے ایک چیز لے کے جاؤ یہاں سے کہ آج یہ چیز تو میں نے ابھی زندگی میں اس کو ایک ریگولر حصہ بنا دینا. تو آج یہاں پہ جانے سے پہلے اپنے آپ سے کہو کہ میں نے آج یہ چیز یہ میں نے لیا، آج یہ چیز میں نے آج شروع کرنی ہے اللہ کی محبت میں. یہ نیت کرو، اور جب بھی کرو اللہ کو یاد کرو ساتھ میں کہ اللہ میں نے آپ کی محبت میں یہ کی ہے، اس سے قبول فرمائے. ایسی بس ایک چھوٹی سی دعا دل میں کر. محبت جب ہوتی ہے تو اس انسان کو آپ یاد کرتے رہتے ہو نا، اسی طرح سے اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کرتے رہو. میں نے یہ کام کیا، اللہ اپنے آپ کو مجھے خیر یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ میرا اپنا عمل ہے، میں کرتا ہوں، میں ساتھ ہی کہتا ہوں اللہ میں نے تیری محبت میں کی ہے، اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہے تو اس کو معاف کر دینا. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں کسی کو کچھ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، صرف اور صرف آپ کی محبت میں. یہ دل میں ہونا چاہیے. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. زبیر. میں نے خیر یہ کلاس کوائٹ انفارمیٹیو تھی ہم لوگ کے لیے آج. میں نے اس سے خالی خیر کافی چیزیں سیکھی ہیں، مگر ریفلیکشن کے لیے یہی بولوں گا کہ ہر کام جو کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر مجھے اللہ کے قریب نہیں لے کے آتا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ وہ کام بالکل ہی نہ کروں. انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہمت دے کرنے کی. کرج چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک ایزی نہیں ہوتا کہ کرج چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو وہ کرج بھی دے اور ہمت بھی دے اور سمجھ بھی دے انشاءاللہ. چلے زنیر. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ہم فرض بھی کام کریں، جیسے کبھی نماز پڑھ لیں یا تسبیح کر لیں، تو اس میں اس کلاس کے بعد میرے مائنڈ سیٹ میں ایک ایسے چینج لانا میں کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے ہو کہ جب میں نماز بھی پڑھوں یا میں تسبیح بھی کروں، میرے دماغ میں ایسا ہو کہ میں اللہ کو خوش کروں. وہ دل میں ایک طرح کی وہ نیت بھی آئے گی نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ میرے سے بھی خوش ہوگا، اللہ میری زندگی بہتر کر دے گا. کہ نماز پڑھنے کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خالی ایک ایکسرسائز نہ کہ اوپر نیچے بیٹھ کے سلام دے کے نکل گیا. ایک ہلکی سی اگر وہ کانشیسنیس بھی آتی نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک امپیکٹ کرے گا. جی بے شک. اچھا پوائنٹ آپ کا بھی ریمائنڈر تھا، کیونکہ ہم نے بات کی تھی جو عمل دل سے کیے جائیں گے وہ بھاری ہوں گے جب عمل تولے جائیں گے آخرت میں، یا گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز بے کیے جائیں گے نا آخرت میں. کہے گا جس کی گڈ ڈیڈ زیادہ ہوگی اس کو جنت کا راستہ، جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا، جس سے برے کام کیے ہوں گے. تو جب وہ تولے جائیں گے تو جو دل سے کیے ہوئے عمل ہوں گے وہ اس ترازو پہ بھاری ہوں گے. آپ نے دل سے برائی کی ہوگی تو برائی والے سائڈ پہ بھاری ہو جائیں گے. ہم نے دل سے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ اچھے کام زیادہ بھاری ہونے لگ جائیں گے. ایک ایگزامپل دی جا رہا ہے کہ امیج دینے کے لیے. تو دل سے الحمدللہ اپنے دل کو انوالو کریں گے نماز میں اور تسبیح میں بھی، تو انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے جی پوچھے. کلاس کے شروع میں ہم نے ایک پوائنٹ مینشن کیا تھا کہ وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. لیٹس سے اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں جو حق میں نہیں ہے، جی، تو کیا اگر وہ بندے کا انجام جہنم ہوگا تو کیا میں بھی ادھر ہی ہوگا؟ اللہ معاف کرے. تو اس کا جواب سمپل ہے. اس کا جواب تو ہے کہ ہم لوگ محبت کی پہلے واپس جاتے ہیں. محبت کی ڈیفینیشن ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے میں اس راہ پہ چلنے لگ جاتا ہوں. جس سے اگر آپ کو محبت ہے اس کا آپ کو نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، اب اس کے پیچھے نماز چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ کو جس سے صحیح میں محبت ہوگی آپ اس کے رستے پہ چلنے شروع کر دو گے. ایک ویسے آتی ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے ریلیجن پر ہوتا ہے، کیونکہ دوست سے بھی ایک محبت ہوتی ہے. پھر دوست جو کر رہا ہوتا ہے میں نے اسی کے ساتھ کرنا ہے. دوست نماز نہیں پڑھنے گیا، چلو میں اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کروں، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا، پڑھتے پڑھتے قضا ہو گئی. تو آپ محبت میں کسی کی کو فالو کرنے لگ جاتے ہو، تو وہ فالوئنگ جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی. اگر آپ سیپریٹڈ ہو
کہ میں اپنے عمل تو کرتے جا رہا ہوں لیکن میں اس کو صحیح راہ پہ لگانے چاہ رہا ہوں. میں اس کو اپنے دوست کو جو نہیں ہے دین پہ، میں اس کو دین پہ لانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ رہا. میں اس سے ملنے کے لیے اپنی نماز نہیں چھوڑ رہا. تو وہ اس طرح کی محبت نہیں ہے نا، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے نا، تو وہ محبت نہیں ہوئی. ایک ڈفرینٹ لیول کا پیار ہے لیکن وہ محبت نہیں ہوئی. میرے خیال ہے میں نے محبت اور ایک پسند کو کنفیوز کر دیا. کنفیوز کر دیا تھا. تو اس طرح سے محبت میں تو آپ بس جو اس نے کہہ دیا، اسپیشلی آج کل یعنی کہ ہمارے اسکولوں میں تو ایسا کافی تھا، جو لڑکے لڑکیاں ایسے ہوتے تھے. میرے اپنے بیچ میں لڑکیاں ہاسپٹل پہنچی ہوئی تھی لڑکے کے پیچھے. اگزامپل دے رہا ہوں. وہ محبت تھی، ایک طرح کی محبت تھی، بے شک غلط تھی لیکن وہ ایک طرح کی محبت تھی. بس لڑکے کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا، کھانا پینے چھوڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں. ایک نے پلز کھا لی تھی، سلیپنگ پلز. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں محبت میں، تو یہ غلط ہوتی ہے. یہ لے کے جائیں گی جہنم میں، یہ لے کے جائیں گی جہنم میں. یہ محبت ہے. تو وہ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ اس سے کیئرفل رہنے کے لیے یہ حدیث آئی تھی کہ آپ ان کے ساتھ ہوگے جن سے آپ کو محبت ہے، آپ ان کو فالو کر رہے ہوتے. تو یہ بیسک اس کا سمری تھا. چاچی ہیں؟ ہاں جی ہے. چلے آ جائیں چاچی، سامنے آ جائیں چاچی. بس میرا بھی یہی ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہے اور اللہ سے متعلق ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل سے شروع کرنا ہے. جو چیزیں ہمیں پسند ہیں اور اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں تو کوشش کرنی ہے سارا دن میں عمل کتنے، رات کو یہ سوچ کے کہ آج ہم نے کیا اچھا کیا، کتنے قریب ہوئے ہیں، ہم نے کیا چیز ایسی ہے کہ یہ لیکچر کے بعد ہم نے یہ چھوڑ دی ہے، یہ سننے کے بعد. اور تو اگر ہم رات کو یہ سوچ کے سوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عمل پسند آئے گا انشاءاللہ. آپ اللہ سے محبت کرو گے. ہم نے جیسے حدیث میں پڑھا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ، ہاتھ کی پکڑ، ٹانگوں کی چال بن جاتا ہوں. تو اللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ سے محبت کی اور اللہ نے آپ سے نہ کی ہو. اگر آپ اللہ کی محبت میں اللہ کی پسند والے کام کر رہے ہوگے، فرض سے شروع کر کے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھو گے، تو اللہ کبھی بھی آپ کو بھٹکنے بھی نہیں دے گا. اللہ جب آپ کی آنکھوں کی روشنی ہے تو آپ کیسے غلط دیکھو گے؟ جب اللہ آپ کے سننے والے کان ہے تو آپ کیسے غلط سنو گے؟ تو اللہ جب آپ کی چلنے والی چال ہے تو آپ کس طرح سے برائی کی طرف چل کے جاؤ گے؟ بات یہ ہے، جب آپ اللہ کی محبت لوگے تو اللہ بھی آپ کو اسی محبت میں دکھائے گا، اور آپ کے اس عمل کو بے شک شروع میں کہ شروع میں جرنی سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو اسی ایگزامپل دیا تھا. لوگ کہتے ہیں نا مولوی بن گیا، نمازیں پڑھنا شروع کیا، داڑھی رکھ لی. شروع میں آپ کو آئے گا لیکن جب آپ کی وہ عمل صحیح میں محبت بن جائے گی اللہ کی، تو لوگ پھر ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے، لوگ پھر عزت دینا سٹارٹ کر دیں گے. آج کل تو ویسے کئی لوگوں کے عمل کی وجہ سے یہ داڑھی اور نماز تھوڑی ایک بن گیا، جیسے بن گیا مذاق کا باعث بن گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے عمل ویسے تھے وہ رکھ کر. لیکن آپ کے عمل اچھے ہوں گے، آپ نے وہ اللہ کی محبت میں کام کیے ہوں گے، پھر اللہ اینڈ میں کہتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بھی لوگوں سے قبولیت ملے گی، کہ لوگ اس کو ایکسپٹ اور ریسپیکٹ بھی کرنا سٹارٹ کر دیں گے. ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہ پھر اس کے بعد ایسا نہ ہو. اگر آپ اللہ کی محبت میں کر رہے ہوگے تو اس کا پھل ایک طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ مجھے ایکسپٹ کر رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، عمل میں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ کی محبت میں ہوتا ہے. تو مین تو یہ بہت یعنی کہ یہ جب میں نے سنا تھا، میرے جو ٹیچر تھے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں سے ہی تھے، اور وہ کلیم نہیں کرتے. ان کی لینیج حسب نسب ان کا پریزرو ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں. وہ حسن رضی اللہ عنہ کے فیملی لائن میں سے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں ان کو. تو وہ ان میں سے ہیں، پریزروڈ ہے، یہ شیعہ والا نہیں ہے، تو کوئی غلط دھیان نہ لیں. اہل البیت کا مطلب ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے ہیں. کون اہل بیت میں سے ان کے ٹائم پہ کون تھے؟ ان کی بیویاں تھیں، ان کی بیٹی فاطمہ تھی، علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بچے تھے.
تو ان کے حسب نسب میں سے جو آئے ہوں، کہ حسن اور حسین کے بچوں میں سے بچوں میں سے بچوں میں سے، ان کی لینیج بھی سٹورڈ ہے کئی لوگوں تک، کئی لوگوں تک ہے، کئی لوگوں تک نہیں ہے. تو لیکن جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے، مجھے یہ تو جو چیز عمل میں آ گئی تو اثر کر گئی. اگر آپ کو دیکھنے کسی بات کا اثر ہوا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے عمل میں آ گئی. تو اسی طرح سے آج میں بھی چھوڑتا ہوں کہ مجھے جس طرح سے کنیکٹ کیے اس طرح سے اگر کچھ پرسنٹ بھی کنیکٹ ہو یا میرے سے زیادہ کنیکٹ ہو گئے ہو تو الحمدللہ. وہ آپ کو خود ہی آپ کے لیے ایک سکیل ہے. مجھے تو ٹیچر میرے ٹیچر نے وہ لیکچر دے کے چلے گیا، اس کو تو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لیکچر کے بعد. اسی طرح میں بھی آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں، اور آپ کو خود ہی ایک سکیل چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کا سکیل یہ ہے، اگر آپ کو اثر ہوا ہے تو وہ عمل میں آئے گا. ایک چیز سے سٹارٹ کرو، فرض ہو تو سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہو؟ میرے پاس ایک سوال ہے. جی جی پوچھیں. مسلم لوگ یہ ہے کہ آپ مائک سے تھوڑا دور ہیں مجھے. جو بھی ہمارے نبی اقرا بھی آپ کی آواز پھر بھی کلیئر نہیں ہوئی. زنید آپ ایکسچینج کر لیں گے صرف اس سوال کے لیے، کیونکہ آپ کے یہاں سے کلیئر آ رہی تھی آواز، پتہ نہیں کیوں. لیکن میرا یہ کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل حدیث میں کچھ دیا ہوا ہے، حدیث میں کچھ ہے اور ہم اسے فالو کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، لیکن اس چیز کا مینشن کسی ایک اچھی ڈیڈ بتائی گئی ہے اور ہم وہ کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو پسند ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ بھی بہت ایزی سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پسند کے علاوہ کوئی کام کریں گے یا کوئی ایسا کام بولیں گے جو اللہ کی پسند کے خلاف ہو؟ نہیں. تو وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. یہ حدیث میں، صحیح حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو ڈسکرائب کرتی ہے. ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے زندگی میں؟ انہوں نے جواب تھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. تو وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. نبی اس لیے تو محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ مین طریقہ ہے جو انہوں نے بولا ہے کرنے کے لیے، وہ اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں. اور لیکن حدیث کی پرابلم اصل میں یہ آتی ہے جہاں پہ وہ صحیح نہیں ہوتی یا ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں حدیث کے. تو میرے ایڈوائس ہی ہوگی جو آپ کو، جس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جو صحیح ہے اس کو سب سے پہلے عمل میں لانے کی کوشش کروں. جو باقی ہیں، جو جب یعنی کہ انسان کی نالج بڑھتی ہے وہ جا کے حدیث کی سائنسز پڑھتا ہے کہ ضعیف حدیث لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، حسن حدیث کو کس طرح سے اپلائی کرنا، کس طرح سے دیکھنا چاہیے، کیوں اختلاف ہے، وہ تھوڑا بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس میں ابھی نہیں جاتے. لیکن جو ہمیں پتہ ہے جس حدیث پہ اختلاف ہے ہی نہیں، صحیح بخاری کھول دیں، صحیح مسلم ہے، ریاض الصالحین ایک بک ہے، یہ بکس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی کہ اس پہ جو حدیث ہے پتہ ہے کہ کیا ہے. لیکن پھر حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں تو صحیح طرح بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ حدیث تک کانٹیکس کبھی کبھی اس کے اندر لکھا نہیں ہوتا کہ کیا کانٹیکس تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ یہ بات بیان کی. انہوں نے بات تو کر دی، بات ریکارڈ ہو گئی، کس موقع پہ کی. تو وہ کبھی کبھی حدیثی کامنٹری میں ہوتا ہے جو بھی یعنی کہ اسکالرز نے اس کے بعد میں کانٹیکس لکھا ہوا ہے. جیسے قرآن کی آیت بھی آپ کانٹیکس کے باہر لیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے قرآن میں، آپ کہہ سکتے ہو. کانٹیکس کے باہر لوگ آپ کو کانٹیکس جانا ضرور. اسی طرح حدیث میں بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو بس یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. باقی ہم سب کو، میں خود بھی، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے جب آپ علم لے رہے ہو، سب سے پہلی جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو مجھے سمجھ آیا وہی ٹھیک ہوگا، جو یہ پڑھ کے مجھے سمجھ آیا وہی ٹھیک ہوگا. یہ غلط ہے. آپ کو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے بولنا آئی ڈونٹ نو. جو چیز نہیں پتا وہ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی سیکھنی ہے ابھی. میں ہر چیز نہیں کلیم کرتا، کیونکہ آپ جو بھی سوال پوچھتے ہیں ان کے جواب اس لیے میرے پاس ہوتے ہیں کیونکہ یہ میرے سوال تھے ایک پوائنٹ پر اور مجھے جواب ملے تھے اور میں ان سے سیٹسفائی بھی ہوا تھا، مجھے سورسز بھی ملی تھی.
تو ابھی میں آپ کو آرام سے دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے. اب فقہی سوال پہ چلیں گے تو میرے پاس کافی فقہی سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ چلو مجھے ابھی آئی ڈونٹ نو بولنا ہے، مجھے نہیں پتا. جن چیزوں کا نہیں پتا وہ نہیں پتا، لیکن جو پتا چل گئی ہیں پھر بس فرم ہو جانے. یہ تو مجھے پتا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے مجھے وہ بھی پتا ہے، کیا سورس ہے. قرآن آیا اگر میں قرآن سے کچھ کلیم کروں مجھے پتا ہے یہ صورت ہے، یہ آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ میں نے میمورائز نہیں کی لیکن مجھے ان کے وہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا نمبر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر یہ ہے، وہ پتا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ رستے ہیں لینے والے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس سے خیر کے کام نکلیں انشاءاللہ. اور ہم جلد ایک پروجیکٹ بھی سٹارٹ کریں گے، اور شاید یہ پروجیکٹ سب سے مشکل پروجیکٹ ہوا آج تک. مشکل پروجیکٹ ہونے والا ہے، یہ آسان نہیں ہوگا. میرے لیے جب مجھے سوچا تھا میں نے تو میرے لیے نہیں تھا، شاید آپ لوگ کے لیے ہو، لیکن ہو بھی سکتا ہے مشکل ہو. میرے لیے مشکل تھا، لیکن جب آئے گا تو پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ میرے خیال سے اما بھی جب واپس آتی ہے، میرے خیال سے 1-1.5 ہفتے کے اندر اگر واپس آ جاتی ہیں تو ان کے آنے کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں سٹارٹ کر ہی لیں گے. لیکن تیار رہیں انشاءاللہ. وہ آپ کے لیے ابھی نہیں سیکریٹ ہے انشاءاللہ، لیکن بتائیں گے. اپنے باپ کو خوش کرنا. نہیں وہ تو ایزی ہونا چاہیے، وہ تو ایزی ہونا چاہیے. وہ بھی ہمیں ویسے پروجیکٹ کرنا ہے، وہ اصل میں ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ بھی کرنا. چلے نیکسٹ والا شاید وہی ہو، لیکن دیکھتے ہیں جو مشکل والا ہے وہ مشکل ہے. چلے انشاءاللہ. دبئی والوں کے لیے مشکل ہے سب سے زیادہ اپنے باپ کو خوش کرنا. نہیں 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 نہیں. اچھا 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 چلے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.